اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحاد التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ برائے بلندی درجات چودھری اعجاز حسین، چودھری ظہور حسین، چودھری سرفراز حسین و جملہ مرحومین، آپ تمام احباب کے خاندان کے مرحومین، میری اپنی والدہ مرحومہ اور وہ تمام ارواح جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ان سب روحوں کے آگے کے سفر آسان فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، ویسے تو سبھی لیکن بالخصوص جو آج کی مجلس کا حصہ ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ محترم فرما رہے ہیں کہ ان کا بیٹا مریض ہے، بالخصوص ان کا بیٹا اور وہ تمام احباب جو اس وقت اس مجلس میں مریض ہیں، میرے مالک ان سب کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک صلوات تلاوت فرمائی۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ لوگوں کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی رہیں۔ طبیعت ہے آپ لوگوں کی بات کا آغاز کیا جا سکے۔ میرے بعد میرا بہت اچھا پڑھنے والا بھائی میسم عباس جی لگا کے سنیے گا، غور کر کے سنیے گا، ایک اچھی آواز اور لہجے کے مالک ہیں، خدا ان کو بھی نظر بد سے محفوظ رکھے۔ سامعین گرامی، ایک مصرع آپ سب کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ گلوں سے کھینچ لی گلوں سے کھینچ لی عطار نے خراب کی بو۔ گلوں سے کھینچ لی عطار نے خراب کی بو، عطار اس شخص کو کہتے ہیں جو عطر فروخت کرتا۔ عطر خوشبو کو کہتے ہیں، عطار وہ شخص ہوتا ہے جو عطر بیچتا ہے۔
صبح صبح کا وقت تھا، ایک عطار اپنی شیشیاں اٹھا کر ایک گلی میں داخل ہوا. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ گلی میں داخل ہو کر میرے بھائیوں اس عطار نے صدا لگائی کہ میں پہاڑوں کو عبور کرنے کے بعد جڑی بوٹیاں لے کر آیا ہوں. میں نے مٹیاں کھود کھود کے بیچ میں سے خوشبوئیں نکالی ہیں. کسی بندے نے عطر خریدنا ہو تو میرے پاس آ جائے، میں آ گیا ہوں. صبح صبح کا وقت تھا، لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے اور باہر گلی میں عطار صدا لگا رہا تھا. میں جملہ کہہ کر آپ کے چہرے دیکھوں گا. آپ لوگوں سے کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن آپ کے چہرے تو دیکھ ہی سکتا ہوں. واقعہ میرے بھائیوں کچھ یوں ہے کہ صبح صبح کے وقت عطر کی شیشیاں لے کر ویران گلی میں عطر فروش یوں جا رہا تھا اور آگے سے مولا علی کا ملنگ آ رہا تھا. عطر فروش جا رہا تھا. آپ نے نہیں سننا تو اللہ گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، آپ پہ بالکل بھی بوجھ نہیں بننا. آپ لوگ بس فارمیلٹی پوری کریں. وہاں سے ملنگ نے عطر فروش کو آتے دیکھا، یہاں سے عطر فروش نے آگے سے ملنگ کو آتے دیکھا. ملنگ کو دیکھ کے عطر فروش نے پھر صدا بلند کی کہ کسی نے خوشبو خریدنی ہے تو آئے اور آ کر مجھ سے رابطہ کرے. میں پہاڑوں کی بلندیوں سے اور زمین کی گہرائیوں سے جڑی بوٹیاں لے آیا ہوں، یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر آخر تک. میں چہرے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ چہرے کون سے ہیں جو نام علی پہ یقیناً کھل اٹھتے ہیں. ملنگ کی آواز سنتے ساتھ عطر فروش کی آواز سنتے ہی ملنگ نے یہاں سے پہلی اپنی صدا بلند کی. عطر فروش نے کہا کسی کو خوشبو چاہیے تو رابطہ کرے، اچھی خوشبو ہے. ملنگ نے کہا اچھی نہیں، گلوں سے کھینچ لی عطار نے خراب کی بو. شاہ صاحب واقعہ کچھ ایسے ہے کہ عطر فروش کا چہرہ اتر گیا. اس نے اترے ہوئے چہرے پر جلال بھر کے مولا علی کے ملنگ کی طرف دیکھ کے کہا کہ تجھے خیال ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ مٹیاں کھود کے خوشبو نکالی ہے، پہاڑوں کو عبور کر کر کے کہاں کہاں سے جڑی بوٹیاں لایا ہوں، اور تو نے آرام سے کہہ دیا خراب کی بو. گرمی ویسے تو قابل برداشت ہے، لیکن اس سے 50 گنا زیادہ بھی ہوتی تو دل میں ٹھنڈک کے لیے شہزاد بھائی دوسرا مصرع پھر بھی کافی تھا. میں اس بندے کو بڑی جرت والا مانتا ہوں جو دوسرے مصرع کو ایسے ہی اگنور کر دے. کیوں کہہ رہا ہے خراب کی بو؟ کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ اس سے اچھی خوشبو ہے تیرے پاس؟ لیجئے ملنگ کا جواب سنیے اور میں آپ کے چہرے دیکھوں. ملنگ نے کہا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے گلوں سے کھینچ لی عطار نے خراب کی بو. عطار نے کہا کیسے؟ ملنگ نے کہا کہاں علی کا پسینہ کہاں گلاب کی بو. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں. کیا کہنے آپ کو؟ میرے مولا سلامت رکھیں. گلوں سے کھینچ لی عطار نے خراب کی بو، کہاں علی کا پسینہ. اپنے ہاتھوں کو کھول ہی دیں کم از کم، شاید بلند ہو جائیں. بندھے رہے تو ہاتھ کیسے کھل پائیں گے یا کیسے اٹھ سکیں گے؟ گلوں میں تو کلام ہی ایسا پڑھ رہا ہوں، نہ مجھے ٹیبل توڑنا ہے نہ آپ سے لڑائی کرنی ہے، مجھے میرے بھائی ایسے ہی پڑھنا ہے، مجھے چلے جانا ہے. گلوں سے کھینچ لی، لیکن آپ میرے اتنے قریب بیٹھ کر کم از کم پھر بھی بہت دور ہو گئے تو کیا فائدہ میرے آنے کا یا آپ کے آنے کا؟ سمجھنے کی کوشش تو کیجئے کہ میں بیچارہ کس لیے کھپ رہا ہوں. گلوں سے کھینچ لی عطار نے خراب کی بو، کہاں علی کا پسینہ. ارے کہاں علی کا پسینہ؟ جو یہاں تک آیا ہے وہ بولے گا، جو نہیں آیا اس سے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں.
کہاں علی کا پسینہ؟ عطر فروش نے کہا مٹیاں کھودنا پڑتی ہیں، جڑی بوٹیاں نکالنا پڑتی ہیں، پھر اس کے بعد خوشبو بنانا پڑتی ہے، تو آرام سے کہہ رہے خراب کی بو۔ ملنگ نے کہا یہ جو تو خاک چھانتا رہا ہے نا، میں تیری بات تسلیم کرتا ہوں خوشبو ہے، لیکن خاک چھاننے کا بھی جواب لے، کہاں علی کا پسینہ کہاں گلاب کی بو؟ ملنگ نے کہا عطر فروش سن، اسی لیے تو نکلتا ہے عطر مٹی سے، بسی ہوئی ہے اسی میں ابو تراب کی بو۔ مولا علی علیہ السلام کا نام آئے تو بلند آواز سے جواب دیا کریں، میرے مولا کا نام آئے نا تو توانائی سے نام اٹھایا کریں۔ با خدا یہ کوئی ذاکری جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں واحد نام ہی ایک ایسا نام علی ہے جسے اٹھانے کے بعد شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر ہلال نقوی لکھنؤ کے شاعر ہیں۔ ڈاکٹر ہلال نقوی ایک تو ہمارے پاکستان کے ہیں جنہوں نے جدید مرثیے پہ بہت کام کیا ہے، جناب جوش ملی آبادی پہ بہت کام کیا ہے، ایک انڈیا کے ہیں، میں ان کے آپ کو 4 مصرے سناتا ہوں، اور دکھ لگے ان لوگوں پہ جنہوں نے مولا کے نام صحیح توانائی سے جواب نہیں دیا، شاید اب دے لیں۔ وہ فرماتے ہیں 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، مفلسی کہتے ہیں بھوک پیاس، 100 بار لے گئی۔ اب نعرہ میں لگاؤں گا اور دیکھوں گا جواب کون نہیں دیتا۔ 100 پہلے آپ کو اہمیت بتا رہا ہوں، 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ جس کے اندر ہے حسین مل کے نعرہ حیدری۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اٹھ کے میرے مولا کا نام لے رہے ہیں، میرے بھائی یہ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ تو خیر سے جوان ہو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ بڑے بڑے اجتماعوں میں شیعہ قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے مولا علی علیہ السلام کا نعرہ لگا کر دنیا کو بتاتے ہیں، دنیا والوں یہ چھوٹے چھوٹے تو دنیا کو بتاتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد واجب ہو وہ نماز ہوتی ہے، جو ماں کی جھولی سے واجب ہو وہ ولایت علی ہوتی ہے۔ جلدی کیجیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، نعرہ تسی لایا نا، تسی لایا نعرہ، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ، ایک نعرہ من ہور چاہیدہ ہے تے انجی چاہیدہ ہے، بلکہ جتنا چنگا شعر ہو سی اتنا چنگا نعرہ ہوئے تے یا علی مدد۔ ناد علی نے سارا علاقہ، ناد علی نے، یہ پنکھے کا رخ اگر تبدیل ہو جائے تو یہ ممبر کا لحاف بچ جائے گا، ناد علی نے سارا علاقہ، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، یہ پنکھا جی بند کر دیں، ناد علی نے سارا علاقہ، تھوڑی توجہ ہے نا میرے شیر جے پکھے دی نظر ہو گیا تو میرا سفر برباد جائے گا۔ میں نے پکی گا لینا مل کے نعرہ حیدری، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت۔ جلال بھائی اٹھیے ذرا یہاں سامنے آئیے، مجھے بار بار مڑنا پڑ رہا ہے، میں شعر ایک ایسا لے کر آیا ہوں کہ آج کے دن کا یہ اکیلا شعر بھی کھڑا رہے گا، خدا کی قسم۔ مصرعِ ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا ہے۔ یہ سارا محلہ چپ کر کے سن رہا ہے خدا کی قسم، اور اب چپ بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے، خدا کی قسم میرا دل بڑھ گیا۔ یہ چھوٹا سا 5-4 سال کا بچہ ہے، اور جتنی اس کے کلیجے میں طاقت تھی اس نے اسی توانائی کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کا نعرہ لگایا ہے۔ دکھ ہو رہا ہے مجھے ان جوانوں پر، مصرعے کے جو ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ ہائے مقصرین،
بلکہ یہ تو شیعہ قوم کے بچے ہیں نا. میں لمحے کے لیے آپ کو وہ والدین دکھاتا ہوں تیسرے اور چوتھے مصرے میں جن کے بچے علی علی کرنے سے گریز کرتے ہیں. سر جی شعر سنیے, جہاں یاد آئے وہاں عسکری کے حق میں دعا کیجئے گا. ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا, حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا, اور اپنا ہے طرز تبرہ بدل دیا. ارے اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے, یہ کس نے ہسپتال میں بچہ بدل دیا. بیٹھا ہے کوئی مشکل شعر کا وزن کرنے والا, جس کے اندر ہے حسین, ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر. جی کریے مل کے نعرہ حیدریہ. میں لکھ واری پڑھا جی, میں کروڑ واری پڑھتا. کیڑے ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا, حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل. اب آپ کی پیشانی پہ محراب ہے, میں بیچارہ کیا کروں, اتنا بڑا آپ نے مصرع پڑھ دیا تو لیجئے قبول کیجئے. ہم تو اکثر ایسا بھی کہہ دیتے ہیں, جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر, عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دے. اب رہیے گا میرے ساتھ, رہیے گا میرے ساتھ. اپنا ہے شہید محسن نقوی نے فرمایا تھا, ہمارے بعد بھی رونق رہے گی مقتل میں, ہم اہل دل کو بڑے حوصلوں میں چھوڑا ہے. پیچھے والے پیچھے نہ رہیں, پیچھے والے ساتھ ملیں, تاکہ ہم سب مل کر والی نجف کی دہلیز پہ اپنی اپنی پیشانی کو خم کریں. اگر آگے والے تھوڑی سی واہ واہ کریں تو جملہ کہوں. میں تو کبھی کبھی ایسا بھی کہتا ہوں کہ پیچھے والوں کو ساتھ ملانا غدیر خم سے میرے رسول کی سنت ہے. ایک دو تین چار خریدار ایسے ہیں جن کی امید پہ مجھے امید ہے میری بات چار طرف سے ضائع نہیں جائے گی. تے پنجواں بھی ہو جاسی انشاءاللہ میرے مولا دے کرم تے. رکھیے جس عالم دین کو فالو کرتے ہیں, جس کے فین ہیں, اس کے سر پہ قرآن رکھیے, اور اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے ہوا کیا تھا غدیر خم کے موقع پر, جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, سلمان ذرا مجھے بتائیے حالات کیا چل رہے ہیں. سرکار سلمان نے جواب دیا تھا, جی حالات یہ ہیں کہ کچھ لوگ آگے نکل گئے, کچھ پیچھے ہیں, کچھ ہمارے ساتھ ہیں. رسول نے مسکرا کے فرمایا تھا, سلمان ایک چھوٹا سا کام کر دے. سرکار نے فرمایا, سلمان ایک چھوٹا بات غدیر پہ کر رہا ہوں تو ہاتھ بندھے نہ رہیں. غدیر کا جب ذکر آئے تو ہاتھ بلند, غدیر آپ بھی تو سر پہ گئی ہے. سلمان میرا چھوٹا سا کام, اب اس سے زیادہ اشارہ ہو نہیں سکتا, سلمان چھوٹا سا کام کر دے. جناب سلمان نے فرمایا, سرکار حکم کریں, کام کیا کروں. سلمان تم نے خود کہا ہے نا, کچھ آگے نکل گئے, کچھ پیچھے ہیں, کچھ ساتھ ہیں. سرکار میں نے کہا ہے. ہائے ہائے. سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں, سلمان کام یہ کرنا ہے, جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو, وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان ہی اٹھا لو. جس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے, جس کا ہاتھ میرے بھائی اٹھ سکتا ہے, جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو, وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالانی. نہیں پریشان نہیں بنا, تھوڑا جا اسمائل, تھوڑی جی یہ میں معمولی جی. وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا, وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا.
اتنی جی سمائل دیو کہ کیمرہ مین جے فوٹو چھک لو منہ تو فیس بک تے لائک آ جائے. وہ جن پہ پریشان پاسو تو میں غدیر کا ذکر پہ کرتا ہوں. وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان ہی اٹھا لو. پالان اکٹھا ہو گئے, پالانوں کے ممبر پر میرے آقا آ گئے. ابھی اکیلے ہیں کیسر انکل, پالانوں کے ممبر پر میرے مولا. ربانی صاحب اکیلے ابھی میرے آقا نامدار والی مدینہ ہے اکیلے ممبر پہ, اور غدیر نام ہے کیا, رکھیے میرے سر پہ قرآن. مصرع پڑھ رہا ہوں. غدیر خم ہے نگاہ گم ہے تنا ہے سورج کا شامیانہ, کناتیں کو سے خدا نے بھیجی بنا خطابت نے تانا بانا, گلوں نے خوشبو لٹائی ہر سو پہن کے انداز دل برانا, شفق میں شوخی دھنک میں دھن دھن چھنک میں چھن چھن کا ہر فسانہ, ولا کی مستی ہے بستی بستی مگر نہ سستی نہ آمیانہ, وہ جس نے پی لی ولا کی مستی تو راز خم بھی اسی نے جانا, وہ جس نے پی لی ولا کی مستی تو راز خم بھی اسی نے جانا, وہ جس نے پی لی ولا کی مستی تو راز خم بھی اسی نے جانا. میں تھکا نہیں ہوں, میں بھولا نہیں ہوں, میں صرف اتنا چاہ رہا ہوں کہ اگلے مصرے پہ میرے بھائی کا ہاتھ اٹھ سکے. 1.25 لاکھ چہرے حیران تھے کہ رسول کریں گے کیا. پالانوں کے ممبر پر آ کر کہا نبی نے اے جان نثارو علی کو میرے قریب لانا, کہا نبی نے اے جان نثارو, کہا نبی نے اے جان نثارو. پیر مندری شاہ جی بادشاہ یہ تو گجرات ہے, خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں آسٹریلیا کا ایک شہر ہے میلبرن, میں نے کم از کم کچھ نہیں تو 10 بار سے زیادہ وہاں یہ مصرع پڑھا ہے. مجھے لوگوں نے آگے انڈین, بنگالی, نیپالی, پاکستانی لوگوں نے پچھلے سال کی غدیر میلبرن کے شہر کے اجتماع میں مجھے اس سے آگے جانے ہی نہیں دیا. اللہ کرے آپ کا شہر عسکری کو اتنی قیمت دے دے جتنی بنتی ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, غدیر خم ہے نگاہ, ہر ہاتھ اٹھے یار بات غدیر کی ہے. غدیر خم ہے نگاہ گم ہے تنا ہے سورج کا شامیانہ, کناتے کو سے خدا نے بھیجی بنا خطابت نے تانا بانا, گلوں نے خوشبو لٹائی ہر سو پہن کے انداز دل برانا, شفق میں شوخی دھنک میں دھن دھن چھنک میں چھن چھن کا ہر فسانہ, ولا کی مستی ہے بستی بستی مگر نہ سستی نہ آمیانہ, وہ جس نے پی لی ولا کی مستی تو راز خم بھی اسی نے جانا. کہا نبی نے اے جان نثارو علی کو میرے قریب لانا, علی کا بازو بنے ترازو تلے گا خلقت کا آب و دانا, ہجوم خم سے حضور تم سے ہے آج ہم نے یہ کہلوانا. وہ بندہ آیا ہی نہیں جس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا. ہوا کیا ہے, رکھ میرے سر پہ قرآن. مصرع پڑھ رہا ہوں. وہ ساز بن کے سروں سے چھن کے ہوا کا صحرا میں سنسنانا, بڑا ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے جلنے پہ مسکرانا. بیٹھا ہے کوئی غدیر سننے والا, غدیری ہاتھ بلند ہو جائیں, مل کے بولو حیدر حیدر. ایسے سنیے نا, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدریہ. ہجوم خم سے حضور تم سے ہے آج ہم نے یہ کہلوانا. میسم میرے بھائی, علی کا بازو بنے ترازو سید تلے گا خلقت کا آب و دانا. وہ ساز بن کے سروں سے چھن کے ہوا کا صحرا میں سرسنانا, بہت ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے جلنے پہ مسکرانا. بہت ہی رنگین, یہی تو بات ہے ساری, یہی تو بات ہے ساری. جلنا مسکرانا مجبوری تھی. شہزاد بھائی مولا گواہ ہے, مسکرائے بغیر گزارا نہیں, کام ہی نہیں چلتا تھا. رکھیے میرے سر پہ قرآن. میں تو یہاں تک کہتا ہوں, نہ جس قدم رہے مہلت پہ موڑتا ہی نہیں, خدا غدیر کے دشمن کو چھوڑتا ہے. اگر آپ لوگ کوئی 3 سے 4 منٹ کا ٹائم نکالیں, گن کے 3 سے 4 منٹ آخری, مجھے بڑا بالخصوص حکم ہے تو میں آخری 3 سے 4 منٹ آپ کو جناب غازی کی جنگ سنانا چاہتا ہوں. اب حکم ایسا ہو گیا ہے کیسر بھائی کہ وہ رہا نہیں جا سکتا. میرے بعد بھی یقین جانے بالکل میں نہیں پڑھنا ہے. میں پہلے کہہ رہا ہوں جی لگا کے, اور بہت غور سے سنیے گا, آپ کو لطف آئے گا میرے بھائی. جناب غازی کی جنگ, اتنا بابا جی اتنا بڑا کلیجہ چاہیے غازی پڑھنے کے لیے. بھائی جان اتنا بڑا کلیجہ.
اور اتنا بڑا کلیجہ چاہیے غازی سن کے پھر برداشت کرنے کی. جملہ کہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کامل ہے خدا کی قسم کہ جناب عباس کے عاشقین کے چہروں پہ ایک لہر جائے گی آخر تک. اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. میں نے پوری دنیا میں پھر کے دیکھا ہے خدا کی قسم, جو شخص چاہے جو سنواؤ وہ سن لیتا ہے. 2 قسم کے بندوں کے یہاں پسٹل بھی رکھ لو نا, ان سے غازی نہیں سنا جاتا, کچھ ہو جائے. گن پوائنٹ پر بھی 2 قسم کے لوگ غازی نہیں سن سکتے. ایک بے وفا نہیں سن سکتا, ایک ڈرپوک نہیں سن سکتا. بیچارے بے وفا کو کیا پتا کہ ابی الفضل العباس کسے کہتے ہیں. پتہ ہی کیا ہے انکل جی, کیا جانے بے وفا کہ ابی الفضل العباس. شاہ صاحب بزدل کو کیا پتا کہ جناب غازی کا جلال کیا. جو بھی یہاں سے بولا اس کو شکریہ, جو بھی بولا. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, ایک شیر ببر سامنے آیا. آپ لوگ شاعری سے منسلک ہیں اور اچھے خاصے منسلک ہیں. میں آپ کو 2 مصرے سنا رہا ہوں استاد قمر جلالوی کے. پہلے میں یہ کلیریفیکیشن کرتا چلوں پورے مجمع کے سامنے, میں باوضو کھڑا ہوں, میرا ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے. شوال, ذیقعد, ذوالحج, 3را مہینہ شروع ہو گیا ہے. میرے مولا جانتے ہیں استاد قمر جلالوی کی کتاب جہاں رکھی ہے وہاں 3رے مہینے سے رکھی ہے. میں نے جناب عباس کا حملہ پڑھتے ہوئے جہاں سے یہ بات نکالی ہے نا, اس سے آگے مجھ میں پڑھنے کی جرت ہی نہیں ہوئی. اس سے بڑی قسم میرے پاس نہیں ہے. بہت بھی قیامت ٹوٹے گی تو کوئی بھی نہیں بولے گا, کوئی نہ بھی بولے تو میں اگلی مجلس تک اپنے آپ کو اکیلا ہی واہ 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 کرنے کے لیے کافی ہوں. مجھے بات پہ اتنا اعتماد ہے, مجھ میں جرت نہیں ہوئی کہ میں اس سے آگے بڑھ سکوں, مجھ میں ہمت نہیں تھی. استاد قمر جلالوی نے بات لاک کر دی ہے. اس بندے کو پتہ ہی جانچ ہی کوئی نہیں مجلس وچ بان دی جس ایڈا وڈا استعمال ضائع کر دینا نہیں جے اس تو وڈی گل میرے بعد اس دے کول. استاد قمر جلالوی صاحب قبلہ فرماتے ہیں 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, کاظم ایک شیر ببر سامنے آیا اور 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں کوفیوں, شامیوں, میرا نام غازی ہے, کوشش کرنا مجھے جلال نہ آئے. اور یہ بات سارے یاد رکھنا, ارے پانی میاں, ارے پانی کے تانے دیتے ہو تم بات بات میں, کیا چاہتے ہو آگ لگا دوں فرات میں.